سورۃ الطور بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور قسم ہے طور کی نمبر 3، یاد رہے کہ پچھلے نمبر 2 تک پچھلی صورت تھی۔ وکتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور کشادہ ورق میں نمبر 4، والبیت المعمور اور آباد گھر کے نمبر 5، والسقف المرفوع اور اونچی چھت کے نمبر 6، والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کے نمبر 7۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا۔ نمبر 8، یوم تمور السماء مورا، جس نے لرزے آسمان کپ کپا کر۔ نمبر 9، وتسیر الجبال سیرا، اور پھرے پہاڑ چل کر۔ نمبر 10، فویل یومئذ للمکذبین، سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو۔ تفسیر نمبر 3، یعنی کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا۔ نمبر 4، مخلوقات کی قسمیں، اس کتاب سے شاید لوح محفوظ مراد ہو، یا لوگوں کا اعمال نامہ، یا قرآن کریم، یا طور کے مناسبت سے تورات، یا عام کتب سماویہ، سب احتمالات ہیں۔ نمبر 5، بیت معمور، شاید کعبہ کو کہا، یا 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کے ٹھیک محاذات میں فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کو بیت معمور کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 6، یعنی آسمان کی قسم جو زمین کے اوپر ایک چھت کی طرح ہے، اور یا سقف مرفوع عرش عظیم کو کہا جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت کی چھت ہے۔ نمبر 7، دنیا کے ابلتے ہوئے دریا مراد ہوں، یا وہ عظیم الشان دریا مراد ہو جس کا وجود عرش عظیم کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر روایات سے ثابت ہوا ہے۔ نمبر 8، قدرت الہیہ پر مخلوقات کی شہادت، یعنی یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی شہادت دیتی ہیں کہ وہ خدا بہت بڑی قدرت و عظمت والا ہے، پھر اس کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آئے گا، اور کس کی طاقت ہے جو اس کے بھیجے ہوئے عذاب کو الٹا واپس کر دے گا۔ نمبر 9، یعنی آسمان لرز کر اور کپ کپا کر پھٹ پڑے گا۔ نمبر 10، یعنی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ نمبر 1، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے دھکیلے جائیں دوزخ کی طرف دھکیل کر۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ نمبر 2، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوچتا۔ نمبر 3، اسلوها فاصبروا ولا تصبروا، چلے جاؤ اس کے اندر پھر تم صبر کرو یا نہ کرو۔ سواء علیکم، تم کو برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ نمبر 4، ان المتقین فی جنات ونعیم، جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، میوے کھاتے ہوئے جو ان کو دیے ان کے رب نے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچایا ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے۔ نمبر 5، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا بدلہ ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے ہوئے قطار باندھ کر۔ نمبر 6، وزوجناہم بحور عین، اور بیاہ دی ہم نے ان کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں۔ والذین آمنوا واتبعتم، اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلی۔ تفسیر نمبر 1، کفار کا بد انجام بد، یعنی آج جو کھیل کود میں مشغول ہو کر طرح طرح کی باتیں بناتے اور آخرت کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے اس روز سخت خرابی اور تباہی ہے۔ نمبر 2، یعنی فرشتے ان کو سخت ذلت کے ساتھ دھکیلتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور وہاں پہنچا کر کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ حاضر ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ نمبر 3، یعنی تم دنیا میں انبیاء کو جادوگر اور ان کی وحی کو جادو کہا کرتے تھے، ذرا اب بتلاؤ یہ دوزخ جس کی خبر انبیاء نے دی تھی کیا واقعی جادو یا نظر بندی ہے، یا جیسے دنیا میں تم کو کچھ سوچتا نہ تھا اب بھی نہیں سوچتا۔ نمبر 4، یعنی دوزخ میں پڑھ کر گھبراؤ اور چلاؤ گے تب کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، اور بفرض محال صبر کر کے چپ رہو تب بھی کوئی رحم کھانے والا نہیں۔ غرض دونوں حالتیں برابر ہیں، اس جیل خانہ سے نکلنے کی تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں، جو کرتوت دنیا میں کیے تھے ان کی سزا یہی حبس دوام اور ابدی عذاب ہے۔ نمبر 5، متقین کے لیے جنت کی نعمتیں، یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہوں گے، ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے، یہی انعام کیا کم ہے کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ نمبر 6، اہل جنت کے لیے کی مجلس، یعنی جنتیوں کی مجلس اس طرح ہوگی کہ سب جنتی بادشاہوں کی طرح اپنے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے اور ان کی ترتیب نہایت قرینے سے ہوگی۔ ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ان کی اولاد ایمان سے یعنی کے ساتھ پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو، اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی۔ نمبر 1، کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے۔ نمبر 2، وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور تار لگا دیا ہم نے ان پر میووں کا اور گوشت کا جس چیز کو جی چاہے۔ نمبر 3، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ، نہ بکنا ہے اس شراب میں اور نہ گناہ اس میں ڈالنا۔ نمبر 4، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور پھرتے ان کے پاس چھوکرے ان کے گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر۔ نمبر 5، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور منہ کیا بعضوں نے دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، بولے ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو لو کے عذاب سے۔ انا كنا من قبل، تو پھر
ہم پہلے سے پکارتے تھے اس کو، انہو هو البر الرحیم، بے شک وہی ہے نیک سلوک والا مہربان۔ نمبر 6 فذکر فما انت بنعمت، اب تو سمجھا دے کہ تو اپنے رب کے فضل سے۔ تفسیر نمبر 1 جنت میں نیک اولاد اپنے آبا کے ساتھ ہوگی، یعنی کاملوں کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہوں انہی کاملوں کی راہ پر چلیں گے جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھی، یہ بھی ان کی تکمیل میں سعی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں انہی کے ساتھ ملحق کر دے گا، گو ان کے اعمال و احوال ان کے اعمال سے کمن و کیفن فروتر ہوں۔ تاہم ان بزرگوں کے اکرام اور عزت افزائی کے لیے ان تابعین کو ان متبوعین کے جوار میں رکھا جائے گا، اور ممکن ہے کہ بعض کو بالکل ہی ان کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کاملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دے دیا جائے گا، نہیں، یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہوگا کہ قاصرین کو ذرا ابھار کر اوپر کاملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ تنبیہ احکر نے واتبعتہم ذریتہم کا جو مطلب لیا ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث اس کے مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ قالت الانصار یا رسول اللہ ان لکل قوم اتباعا وانا قد اتبعناک فادع اللہ ان یجعل اتباعنا منا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل اتباعہم منہم۔ نمبر 2 اوپر فضل کا بیان تھا، یہاں عدل کا ضابطہ بتلایا، یعنی عدل کا مقتضا یہ ہے کہ جس آدمی نے جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا اسی کے موافق بدلہ پائے گا۔ آگے اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کی تقصیر معاف فرما دے یا کسی کا درجہ بلند کر دے۔ نمبر 3 ہر قسم کا مرغوب گوشت اور میوے، یعنی جس قسم کا گوشت مرغوب ہوا اور جس میوے کو دل چاہے بلا توقف لگاتار حاضر کیے جائیں گے۔ نمبر 4 یعنی شراب و طہور کا دور جب چلے گا تو جنتی بطور خوشطبی کے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے، لیکن اس شراب میں محض نشاط اور لذت ہوگی، نشہ، بکواس اور فطور، عقل وغیرہ کچھ نہ ہوگا، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ نمبر 5 جنت کے غلمان، یعنی جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف و شفاف رہتا ہے، گرد و غبار کچھ نہیں پہنچتا، یہی حال ان کی صفائی اور پاکیزگی کا ہوگا۔ نمبر 6 اہل جنت کا آپس میں اظہار اطمینان، یعنی جنتی اس وقت تک ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے اور غایت مسرت امتنان سے کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کہ دیکھیے مرنے کے بعد کیا انجام ہو، یہ کھٹکا برابر لگا رہتا تھا، اللہ کا احسان دیکھو آج اس نے کیسا مامون و مطمئن کر دیا کہ دوزخ کی بھاپ بھی ہم کو نہیں لگی، ہم اپنے رب کو ڈر کر اور امید باندھ کر پکارا کرتے تھے، آج دیکھ لیا اس نے اپنی مہربانی سے ہماری پکار سنی اور ہمارے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ اور ربی کا بکاہن ولا مجنون، نہ جنوں سے خبر لینے والا اور نہ دیوانہ۔ نمبر 1 ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے۔ نمبر 2 قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، تو کہہ تم منتظر رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ نمبر 3 ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں یہی سکھلاتی ہیں ان کو یا یہ لوگ شرارت پر ہیں۔ نمبر 4 ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود بنا لایا ہے کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات اسی طرح کی اگر وہ سچے ہیں۔ نمبر 5 ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بن گئے ہیں آپ یا وہی ہے بنانے والے۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے بنایا آسمانوں کو اور زمینوں کو کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے۔ نمبر 6 ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس ہے خزانہ تیرے رب کے یا وہی داروغہ ہیں۔ نمبر 7 ام لهم سلم یستمعون فی فلیأت مستمعهم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی جن پر سن کر آتے ہیں تو چاہیے لے آئے جو سنتا ہے ان میں۔ تفسیر نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور مجنون نہیں ہے، کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیوانہ کہتے کبھی کاہن، یعنی جنوں اور شیطانوں سے کچھ جھوٹی سچی خبریں لے کر چلتی کر دیتے ہیں۔ اتنا نہیں سمجھتے کہ آج تک کسی کاہن اور دیوانے نے ایسی اعلیٰ درجے کی نصیحت اور حکیمانہ اصول اس طرح کے صاف شستہ اور شائستہ طرز میں بیان کیے، اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھلا برا سمجھاتے رہیے اور پیغمبرانہ نصیحت کرتے رہیے، ان کی بکواس سے دلگیر نہ ہو۔ جب اللہ کے فضل و رحمت سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون بلکہ اس کے مقدس رسول ہیں تو نصیحت کرتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں، یعنی پیغمبر جو اللہ کی باتیں سناتا اور نصیحت کرتا ہے، کیا یہ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک شاعر سمجھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح قدیم زمانہ کے بہت سے شعراء گردش زمانہ سے یوں ہی مرا کر ختم ہو گئے ہیں، یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، کوئی کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں، محض چند روز کے وقتی واہ ہے اور بس۔ نمبر 3 یعنی اچھا تم میرا انجام دیکھتے رہو میں تمہارا دیکھتا ہوں، ان قریب کھل جائے گا کہ کون کامیاب ہے کون خائب و خاسر۔ نمبر 4 منکرین کی بے عقلی، یعنی پیغمبر کو مجنون کہہ کر گویا اپنے کو بڑا عقل مند ثابت کرتے ہیں، کیا ان کی عقل و دانش نے یہی سکھلایا ہے کہ ایک انتہائی صادق امین عاقل و فرزانہ اور سچے پیغمبر کو شاعر کاہن یا دیوانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے؟ اگر شاعروں اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو کیسے عقل مند ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہے مگر محض شرارت اور کج روی سے باتیں بناتے ہیں۔ نمبر 5 منکرین قرآن کو چیلنج، یعنی کیا یہ خیال ہے
کہ پیغمبر جو کچھ سنا رہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اپنے دل سے گھڑ لایا، اور جو جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوب کر دیا سو نہ ماننے کے ہزار بہانے۔ جو شخص ایک بات پر یقین نہ رکھے اور اسے تسلیم نہ کرنا چاہیے وہ اسی طرح بے سر و پا احتمالات نکالا کرتا ہے، ورنہ آدمی ماننا چاہے تو اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، اور جیسے خدا کی زمین جیسی زمین اور اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا کسی سے ممکن نہیں، اس کے قرآن جیسا قرآن بنانا لا محال ہے۔ نمبر 6، کیا ان کفار کا کوئی خالق نہیں؟ یعنی پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا ان کے اوپر کوئی خدا نہیں جس کی بات ماننا ان کے ذمہ لازم ہو؟ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ یہ خیال ہے کہ آسمان و زمین ان کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس قلم رو میں جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سب خیالات باطل اور محمل ہیں۔ وہ بھی دلوں میں جانتے ہیں کہ ضرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام زمین و آسمان کو نیست سے ہست کیا، مگر اس علم کے باوجود جو ایمان و یقین شرعاً مطلوب ہے اس سے محروم و بے بہرہ ہیں۔ نمبر 7، کیا اللہ کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یعنی کیا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان گو خدا کے بنائے ہوئے ہیں مگر اس نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا ہے، یا اس کے ملک اور خزانوں پر انہوں نے زور سے تسلط اور قبضہ حاصل کر لیا؟ پھر ایسے صاف تصرف و اقتدار ہو کر وہ کسی کے مطیع و منقاد کیوں بنے؟ بسلطان مبین، ایک سند کھلی ہوئی۔ نمبر 1، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے یہاں بیٹیاں اور تمہارے یہاں بیٹے؟ نمبر 2، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تو مانگتا ہے اس سے کچھ بدلہ سو اس پر تاوان کا بوجھ ہے؟ نمبر 3، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کو خبر ہے بھید کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں؟ نمبر 4، ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا سو جو منکر ہیں وہی آتے ہیں داؤ میں؟ نمبر 5، ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے؟ نمبر 6، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑا۔ نمبر 7، فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوعَدُونَ، سو تو چھوڑ دے ان کو یہاں تک کہ دیکھ لیں اپنے اس دن کو جس میں ان پر پڑے گی بجلی کی کڑک، یعنی کڑک بجلی۔ وَيَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ ذرا یعنی کچھ بھی، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ نمبر 8، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، اور ان گناہگاروں کے لیے ایک عذاب ہے۔ تفسیر، یعنی کیا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زینہ لگا کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے ملائے اعلیٰ کی باتیں سناتے ہیں، پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہو تو کسی بشر کا اتباع کرنے کی کیا ضرورت رہی؟ جس کا یہ دعویٰ ہو تو بسم اللہ اپنی سند اور حجت پیش کرے۔ نمبر 2، اللہ کے لیے بیٹے اور اپنے لیے بیٹے، یعنی کیا معاذ اللہ خدا کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں جیسا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم سے مترشح ہوتا ہے، اور اس لیے اس کے احکام و ہدایات کے سامنے سر تسلیم جھکانا اپنے کسر شان سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، یعنی کیا یہ لوگ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ خدا نہ کردہ آپ ان سے اس ارشاد و تبلیغ پر کوئی بھاری معاوضہ طلب کر رہے ہیں جس کے بوجھ سے وہ دبے جاتے ہیں؟ نمبر 4، یعنی کیا خود ان پر اللہ اپنی وحی بھیجتا اور پیغمبروں کی طرح اپنے بھید پر مطلع کر دیتا ہے جسے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں جیسے انبیاء کی وحی لکھی جاتی ہے، اس لیے ان کو آپ کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، کفار کے دو خود ان پر لوٹ جائیں گے، یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں، تو کیا پھر یہی ارادہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ دو پیچ کھیلیں اور مکر و فریب اور خفیہ تدبیریں گانٹ کر حق کو مغلوب یا نیست و نابود کر دیں؟ ایسا ہے تو یاد رہے کہ یہ داؤ پیچ سب انہی پر الٹنے والے ہیں، عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ حق مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی خدا کے سوا کوئی اور حاکم اور معبود تجویز کر رکھے ہیں جو مصیبت پڑنے پر ان کی مدد کریں گے، اور جن کے پرستش نے خدا کی طرف سے ان کو بے نیاز کر رکھا ہے؟ سو یاد رہے کہ یہ سب اوہام و وساوس ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک و مثیل یا مقابل و مزاحم ہو۔ نمبر 7، کفار کی تکذیب محض ضد اور عناد ہے، یعنی حقیقت میں ان میں سے کوئی بات نہیں، صرف ایک چیز ہے، ضد اور عناد، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر سچی بات کے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیفیت تو ہے کہ اگر ان کی فرمائش کے موافق فرض کیجیے آسمان سے ایک تختہ ان پر گرا دیا جائے تو دیکھتی آنکھوں اس کی بھی کوئی تویل کریں گے، مثلا کہیں گے کہ آسمان سے نہیں آیا، بادل کا ایک حصہ گاڑھا اور منجمد ہو کر گر پڑا جیسے بڑے بڑے اولے کبھی گرتے ہیں، بھلا ایسے متعصب معاندوں سے ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ نمبر 8، کفار کو مہلت دیجیے، یعنی ایسے معاندوں کے پیچھے پڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں، چھوڑ دیجیے چند روز اور کھیل لیں اور باتیں بنا لیں، آخر وہ دن آنا ہے جب قہر الہی کی کڑک بجلی سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور بچاؤ کی کوئی تدبیر کام نہ دے گی، نہ کسی طرف سے مدد پہنچے گی، غالباً اس سے آخرت کا دن مراد ہے۔
دون ذالک ولکن اکثرهم لا یعلمون، اس سے ورے پر بہت ان میں کے نہیں جانتے۔ نمبر 1 وصبر لحکم ربک فانک باعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور تو ٹھہرا رہ منتظر اپنے رب کے حکم کا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ نمبر 2 وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے۔ نمبر 3 ومن اللیل فسبح وادبار النجوم، اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پیٹھ پھیرتے وقت تاروں کے۔ نمبر 4 تفسیر۔ نمبر 1 کفار کے لیے دنیا کا عذاب، یعنی ان میں سے اکثر کو خبر نہیں کہ آخرت کے عذاب سے ورے دنیا میں بھی ان کے لیے ایک سزا ہے جو مل کر رہے گی، شاید یہ مارکہ بدر وغیرہ کی سزا ہو۔ نمبر 2 یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم تکوینی و تشریعی کا انتظار کیجیے جو قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے کچھ بھی نقصان نہ پہنچے گا، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے زیر حفاظت ہیں۔ نمبر 3 تسبیح و تحمید کی تاکید، یعنی صبر و تحمل اور سکون و اطمینان کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تحمید اور عبادت گزاری میں لگے رہیے، خصوصاً جس وقت آپ سو کر اٹھیں یا نماز کے لیے کھڑے ہوں یا مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جائیں، ان حالات میں تسبیح وغیرہ کی مزید ترغیب و تاکید آئی ہے۔ نمبر 4 تہجد کے وقت تسبیح، رات کے حصے سے مراد شاید تہجد کا وقت ہو، اور تاروں کے پیٹ پھیرنے کا وقت صبح کا وقت ہے، کیونکہ صبح کا اجالا ہوتے ہی ستارے غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تم سورۃ الطور وللہ الحمد والمنہ، سورۃ الطور الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔